الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رب زدنی علما وبہ نستعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. جیسا کہ ہمارے ایک مومن بھائی اور دوست نے ہمیں گزارش بھی کی تھی اور حکم دیا تھا کہ ماہ رمضان کے حوالے سے کرونا کے بارے میں جو شرعی حکم ہیں مراجع عظام کی نظر میں اور فقہی اعتبار سے ان سوالات کے جوابات کی طرف ضرور جو ہے وہ متوجہ کیا جائے اور مومنین تک اس پیغام کو پہنچایا جائے. تو نقی عابدی صاحب نے ہمیں یوٹیوب پر کومنٹ بھی کیا اور فرمائش بھی کی، تو انہی کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اور باقی تمام مومنین تک اپنا صدقہ جاریہ پہنچاتے ہوئے یہ پیغام آپ تک شیئر کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم کورونا کے بارے میں چند ایک سوالات کی طرف آپ کو متوجہ کریں گے اور اس کے بعد ماہ رمضان کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ ماہ رمضان میں کورونا کے ان حالات اور پھیلتی وبا کے حوالے سے روزے کے بارے میں کیا احکامات ہیں اور فقہی اعتبار سے ہمیں کن صورتوں میں روزہ رکھنا ہے اور کن صورتوں میں نہیں رکھنا ہے. تو آئیے آج ہم اپنے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ دنیا بھر کے بہت سے ممالک میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے اور ہر روز اس مرض میں مبتلا افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ مرجعیت کی رائے سے ہم آگاہ ہیں کہ متعلقہ اداروں کی طرف سے صادر ہونے والی ہدایات و ارشادات پہ عمل کرنا واجب ہے تاکہ اس خطرناک وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے. اور انہی ہدایات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی بھی ہدف کے تحت ہر قسم کے اجتماعات کا انعقاد اور ان میں شرکت ممنوع ہے. اس ضمن میں ہمارے چند سوالات ہیں جن کے جوابات ہم مرجع علی قدر سے چاہتے ہیں. تو آئیے ہم اپنے پہلے سوال کو شروع کرتے ہیں کہ جن افراد کے اس بیماری میں مبتلا ہونے کا احتمال ہو، کیا ان کے ساتھ مصافحہ، معانقہ، بوسہ کرنے اور ان سے ملتے جلتے امور سے اجتناب کرنا لازم ہے؟ اور کیا احتیاطی تدابیر اپنائے بغیر یعنی میڈیکل ماسک، فیس ماسک جسے آپ کہتے ہیں وغیرہ پہنے بغیر ان سے میل جول رکھنا جائز ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جس شخص کو یہ خدشہ ہو کہ کسی کو چھونے یا اس سے میل جول رکھنے سے یہ متعدی بیماری اس کی طرف منتقل ہو جائے گی جس سے اسے کافی بڑا نقصان ہوگا، اگرچہ وہ نقصان موت سے کم نقصان ہی ہو، تو اس پہ دوسروں کو چھونے یا ان سے میل جول رکھنے سے اجتناب کرنا لازم ہے، مگر یہ کہ ضروری حفاظتی تدابیر جیسے جراثیم کش مواد، مناسب ماسک اور طبی دستانے استعمال کریں، یعنی اسے ان اشیاء کے استعمال کے ساتھ بیماری میں مبتلا نہ ہونے کا اطمینان ہو جائے. اور اگر وہ مذکورہ احتیاطی تدابیر کی پابندی نہ کرے جن کو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے اور جس بیماری میں مبتلا ہونے کا اسے خدشہ تھا اس میں مبتلا ہو جائے تو شرعاً اس کا عذر ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اور ناظرین محترم، ہمارا دوسرا سوال جو ہے وہ ہم اپنے مومنین کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ کرونا وائرس میں مبتلا شخص اور جس میں اس بیماری میں مبتلا ہونے کی کچھ علامات کا احتمال ہو، کیا اس کے لیے دیگر ان افراد سے میل جول رکھنا جائز ہے جو اس کی حالت سے آگاہ نہ ہوں؟ اور اگر وہ ایسا کرے اور یہ بیماری دیگر افراد کی طرف منتقل ہو جائے تو ان افراد کی نسبت اس شخص کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو ناظرین محترم، مراجع عظام اور بالخصوص آیت اللہ سستانی صاحب کا جواب جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جہاں اس بیماری کے دوسروں کی طرف منتقل ہونے کا احتمال ہو وہاں اس کے لیے دوسروں کے ساتھ میل جول رکھنا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ ان دیگر افراد سے میل جول رکھے جو اس کی حالت کو نہ جانتے ہوں، ان کے اس بیماری میں مبتلا ہونے کا سبب بنے، تو یہ ان افراد کو پہنچنے والے نقصان کا ضامن ہوگا. اور اگر وہ افراد اس بیماری کی وجہ سے مر جائیں تو ان کی دیت اس شخص پر لازم ہوگی.
سوال نمبر 3 کہ جو شخص کسی ایسے ملک سے دوسرے ملک میں آئے جہاں یہ وائرس پھیل چکا تھا یا آنے والا اس بیماری میں مبتلا افراد کے ساتھ میل جول رکھ چکا تھا تو کیا اس پہ گھر میں قرنطینہ کی پابندی کرنا یا خود کو میڈیکل چیک اپ کے لیے پیش کرنا لازم ہے تاکہ اس بیماری سے محفوظ ہونے یا نہ ہونے کا اطمینان حاصل کیا جا سکے؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، ایسے شخص پہ متعلقہ اداروں کی اس سلسلے میں صادر کردہ ہدایات کی رعایت کرتے ہوئے ایسا کرنا لازم ہے، یعنی یا تو گھر میں قرنطینہ کی پابندی کرے یا خود کو میڈیکل چیک اپ کے لیے پیش کرے۔ سوال نمبر 4 کیا اس بیماری میں مبتلا افراد سے بیماری کو مزید آگے پھیلنے سے روکنے کے لیے زکوٰۃ و خمس جیسے حقوق شرعیہ اموال شرعیہ کو ضروری طبی مواد کی فراہمی میں خرچ کرنا جائز ہے، جیسے دستانے، ماسک، صفائی ستھرائی کی اشیاء اور جراثیم کش مواد، ادویات اور دیگر وہ اشیاء جن کی اس وبا کا مقابلہ کرنے میں ضرورت ہو؟ تو ناظرین محترم، جواب یہ ہے کہ شرعی ضوابط کی رعایت کرتے ہوئے زکوٰۃ میں فی سبیل اللہ کے عنوان سے خمس سے سہم امام علیہ السلام میں سے خرچ کرنے میں کوئی حرج اور ممانعت نہیں ہے۔ سوال نمبر 5 کہ اس مشکل گھڑی میں مومنین جس خطرناک وبا کا سامنا کر رہے ہیں آپ انہیں کیا نصیحت فرماتے ہیں؟ تو آیت اللہ سستانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں مومنین کرام کو ہم چند امور کی وصیت کرتے ہیں۔ اس بلا کو دور کرنے کے لیے اللہ سے التجا کریں، کثرت سے نیک اعمال انجام دیں، جیسے فقراء پر صدقہ کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، قرآن مجید اور نبی اکرم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام سے منقول ادعیہ پڑھنا۔ نمبر 2 بغیر حواس باختگی اور مضطرب ہوئے جتنی بڑی یہ وبا ہے اس وبا کے مناسب احتیاط اور پرہیز اس سے کریں، اور اس بیماری کے مکمل اسباب سے بچاؤ اور اس کے علاج کے لیے غیر علمی طریقوں سے دور رہتے ہوئے ان وسائل کو بروئے کار لائیں جنہیں ماہرین نے مقرر کیا ہے۔ نمبر 3 اس وائرس کا مذاق اڑانے کے خطرے سے دوسروں کو شعور و آگاہی دیں اور متعلقہ اداروں سے صادر کردہ ہدایات پر کاربند رہنے اور ان ہدایات سے پہلو تہی نہ کرنے پر ابھاریں۔ نمبر 4 موجودہ صورتحال سے کام کاج کے بند ہونے اور لوگوں کی نقل و حرکت کے محدود ہونے کے سبب متاثرہ خاندانوں کی مدد کریں۔ اور نمبر 5 اور لاسٹ آخری اس بیماری میں مبتلا افراد کے دینی اور مذہبی میلان سے ہٹ کر ان کی دیکھ بھال کریں اور ان سے اس بیماری کو کم کرنے میں کوشش کریں، اور جس چیز کی انہیں احتیاج ہو ان کی معاونت کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو برائی اور بلا سے محفوظ رکھے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھا ان کرونا جیسی بیماری سے احتیاط کرنے کی صورتحال اور اس سے بچنے کی جو چیزیں بتائی گئی تھیں، اور اب ہم رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ ذکر کرنا چاہیں گے اور آپ سے جو ہے اس کی تفصیل جو ہے بتانا چاہیں گے کہ اس کے جو ضروری لوازمات ہیں اور کس حالت میں روزہ رکھنا ہے، کس حالت میں ہم نے نہیں رکھنا ہے، تو اس کا حکم ہمارے لیے کیا ہے۔ تو رمضان المبارک جو کہ 2020 میں ابھی چند ہی ایام میں شروع ہونے والا ہے اور قریب ہی ماہ رمضان انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، خداوند متعال ہمیں اس موذی وبا سے محفوظ رکھے۔ تو یہاں پر کرونا وائرس مختلف علاقوں میں تاحال موجود ہے اور ڈاکٹرز اس وبا سے بچنے کے لیے تھوڑے وقت سے پانی پینے کی نصیحت کر رہے ہیں، کیونکہ جسم میں پانی کی کمی قوت مدافعت کو کمزور کر دیتا ہے، نیز وائرس حلق تک پہنچنے کی صورت میں حلق کو خشک ہونا وائرس کو پھیپھڑوں تک پہنچنے کا موقع فراہم کرتا ہے، جبکہ پانی پینے سے حلق میں موجودہ وائرس معدے میں جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو کیا ان حالات میں اس سال مسلمانوں سے روزہ ساقط ہو جائے گا؟ تو ناظرین محترم، آیت اللہ سستانی اور باقی تمام مراجع عظام کے نزدیک جو حکم دیا گیا کہ رمضان المبارک کا روزہ ہر شخص کا فردی فریضہ ہے۔ اس فردی فریضے کا مطلب یعنی شخصی اس کا فریضہ ہے، اس کو خود دیکھنا ہے، دقت کرنی ہے، اس کو جاننا ہے، جانچنا ہے، اس کی پڑتال کرنی ہے، اور خود اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی عادت، طبیعت، حالت، کیفیت جو ہے وہ کیا ہے۔
تو ہر وہ شخص جس میں وجوب کی شرائط موجود ہیں اس پر روزہ واجب ہے۔ اس سے قطع نظر کہ کسی دوسرے پر واجب ہے یا نہیں اس بحث میں نہ پڑیں۔ پس آنے والے رمضان المبارک میں کسی مسلمان کو یہ خوف ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو کورونا لگ جائے گا، خواہ وہ باقی تمام لازمی احتیاط کر بھی لیں، تو ایسی صورت میں ہر وہ دن جس میں اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے کورونا لگنے کا خوف ہو اس دن کا روزہ ساقط ہوگا۔ لیکن اگر کسی بھی طریقے سے اس کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ کورونا کے احتمال کو اس حد تک کم کر سکے کہ جتنے کم احتمال کو عقلاء اہمیت نہیں دیتے، جیسے گھر میں بیٹھ کر دوسرے لوگوں سے قریبی رابطے نہ رکھ کر، ماسک اور دستانے وغیرہ پہن کر، اسی طرح مسلسل سپرے وغیرہ کر کے، جبکہ ایسا کرنے میں اس کو اتنی زیادہ مشقت و مشکلات کا سامنا بھی نہ ہو، تو جو عام طور پر قابل تحمل نہ سمجھے جاتے ہوں، تو ایسی صورت میں اس پر امور بجا لانا ضروری ہے اور وہ روزہ ساقط نہیں ہوگا، اس پر واجب ہوگا کہ وہ روزے کو رکھے اور اسے انجام دے۔ جہاں تک ڈاکٹرز کی طرف سے بار بار پانی پینے کی نصیحت تاکہ حلق جو ہے وہ خشک نہ ہو اور کورونا لگنے کا احتمال کم ہو سکے، اس کا جو تعلق ہے، تو یہ نصیحت لوگوں پر روزہ واجب ہونے سے مانے نہیں ہو سکتی۔ البتہ وہ لوگ جن تک ڈاکٹرز کی یہ نصیحت پہنچی ہے اور انہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے کورونا لگنے کا خوف بھی ہو، تو اس احتمال کو کم کرنے کا کوئی طریقہ بھی نہ ہو، گھر رہ کر اور دیگر تمام ذکر شدہ احتیاطی تدابیر اختیار بھی کی ہیں جو ہم نے پیچھے اور ابھی بھی بتائی ہیں، تو ان سے روزہ ساقط ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ لیکن ان کے علاوہ جن تک ڈاکٹر کی یہ نصیحت پہنچی نہیں، یا ان کو کورونا لگنے کا اتنا زیادہ احتمال نہیں، یا احتیاط وغیرہ کے ذریعے سے احتمال کو کم کر سکتے ہوں، ان پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ یاد رکھیں کہ روزے کے دوران جسم میں پانی کی کمی کو سحری کے وقت بھی فجر سے پہلے ایسی سبزیاں اور فروٹ جن میں پانی بہت زیادہ پایا جاتا ہے اس کو استعمال کر کے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح شوگر سے خالی چیگم وغیرہ جو ہے چبا کر بھی حلق کو خشک ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے اجزاء جو حلق سے نیچے نہ اترنے دیں آپ۔ اور جو باتیں ذکر کی گئی ہیں ان سے واضح بھی ہوتا ہے، اور جن لوگوں کے لیے رمضان المبارک میں گھر پر بیٹھنا اور لوگوں سے روابط محدود کرنا اور اس طرح کورونا سے بچنا ممکن ہے، ان پر روزہ ساقط نہیں ہوگا، وہ اپنا روزہ انجام دیں گے۔ لیکن جن لوگوں کے لیے کسی بھی وجہ سے کام کو ترک کرنا اور لوگوں سے تعلق محدود کرنا ممکن نہیں ہے، تو اگر ان لوگوں کو یہ خوف ہو کہ بار بار پانی نہ پینے کی وجہ سے انہیں کورونا لگ جائے گا، جبکہ اس سے بچنے کا کوئی اور طریقہ بھی نہ ہو، ان کے پاس پھر ان کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، مگر ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سر عام افطار کریں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ شریعت مقدسہ کے اہم ترین فرائض میں سے جسے کسی حقیقی عذر کے بغیر، عذر شرعی کے بغیر ترک نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بات ہر شخص پر اپنی حالت کے بارے میں بہتر جانتا ہے ہر وہ شخص، اور اس کے پاس روزے کو ترک کرنے کی کوئی حقیقی شرعی فقہی وجہ جو ہے وہ ہونا ہے یا نہیں وہ بہتر جانتا ہے۔ وہ دیکھے کہ کیا آیا میرے اوپر یہ ضروری ہے رکھنا یا نہیں، یا کیا اس کے بارے میں میری طبیعت، حالت، کیفیت مجھے کیا حکم دیتی۔ یہ نہ ہو کہ جان بوجھ کر اپنی حالت کو شو کرے یا لوگوں کو بتائے اور وہ روزہ نہ رکھے، ایسا جو ہے وہ اس کے اوپر روزہ وہ واجب رہے گا۔ اور یہ مجبوری کی حالت میں جن کے روزے وہ ساقط بھی ہو جائیں گے،